السلام علیکم دوستو۔ شاہجہاں کی حکومت کے چوتھے اور پانچویں سال مغل ریاستوں دکن اور گجرات میں قحط پڑا۔ فصلیں تباہ ہو گئیں جس سے لاکھوں افراد قلت خوراک کے باعث ہلاک ہوئے۔ عبدالحمید لاہوری نے اس قحط کی ہولناکیوں کو ان الفاظ میں بیان کیا، ہاتھ کھانے کی بھیک مانگنے کو بڑے ہوئے تھے۔ ایک مدت تک کتے کا گوشت بکرے کے گوشت کے عوض بیچا گیا اور مردوں کی ہڈیوں ملا آٹا فروخت کیا گیا۔ قحط کی تفصیلی تصویر ایک انگریز سیاح پیٹر منڈی نے بھی پیش کی جس نے تجارتی سرگرمیوں کے لیے سورت سے آگرہ اور پٹنہ کا سفر کیا تھا۔ سورت میں بیماری اتنی جان لیوا تھی کہ 21 انگریز تاجروں میں سے 17 مر گئے۔ سورت اور برہان پور کے درمیان راستے کا ایک بڑا حصہ زمینی تھا۔ اس دوران برہان پور میں شاہجہاں کا پڑاؤ ہر قسم کے عیش و آرام کے سامان سے بھرا ہوا تھا۔ لاہوری کے مطابق شہنشاہ نے چند کچن کھولے اور 20 ہفتے کے عرصے میں 1.5 لاکھ روپے خیرات میں دے دیے۔ شاہجہاں نے زمینی محصول کے تخمینہ کا 11واں حصہ بھی واپس کر دیا۔ شاہجہاں اپنی 30 سالہ حکومت کے دوران لگ بھگ 15 سال کسی نہ کسی مہم کے لیے دارالسلطنت سے باہر رہے۔ جون 1631 سے اکتوبر 1632 تک 4 مہینوں کے محاصرہ کے بعد پرتگالیوں سے دریائے آگلن کی بندرگاہ چھین لی گئی جن پر ان کا کافی عرصہ سے قبضہ چلا آ رہا تھا۔ شاہجہاں کا دور حکومت دکنی ریاستوں کے خلاف کامیابیوں کے لیے قابل ذکر تھا۔ سنہ 1636 تک احمد نگر کا الحاق ہو چکا تھا اور گولکنڈہ اور بیجاپور کو خراج پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ مغل اقتدار کو شمال مغرب میں بھی عارضی طور پر بڑھا دیا گیا۔ 1638 میں قندھار کے فارسی گورنر علی مردان خان نے اس قلعے کو مغلوں کے حوالے کر دیا۔ 1646 میں مغل افواج نے بدخشاں اور بلخ پر قبضہ کر لیا لیکن 1647 میں بلخ کو چھوڑ دیا گیا اور 1649، 1652 اور 1653 میں اسے دوبارہ فتح کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ ایرانیوں نے 1649 میں قندھار پر دوبارہ قبضہ کیا۔ بلخ اور بدخشاں کی مہمات اور قندھار کی بازیابی کی کوششوں نے سلطنت کو دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچا دیا۔ ملا محمد صالح کمبو اس بارے میں لکھتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کے صوبوں میں امن و امان تھا کہ اچانک شاہجہاں کی علالت نے ملک کی سیاسی صورتحال کو بدل کر رکھ دیا۔ 16 ستمبر 1657 کو شاہجہاں پیشاب رکنے کے عارضے میں مبتلا ہوئے۔ اسی سبب پاؤں میں وارم نے مرض کو بڑھا دیا۔ علاج معالجہ جاری رہا مگر مرض جوں کا تو رہا۔ علاج سے 9 دن بعد شاہجہاں نے بستر علالت سے دربار میں قصر شاہی کے جھروکے سے درشن کروایا۔ باپ کے بیمار ہونے کے بعد شاہجہاں کے 4 بیٹوں دارا شکوہ، مراد بخش، شاہ شجاع اور اورنگزیب کے درمیان جانشینی کے لیے جدوجہد ہوئی۔ اس سیاسی چپقلش میں اورنگزیب فاتح رہے۔ انہوں نے 1658 میں خود کو شہنشاہ قرار دیا اور شاہجہاں کو 1666 میں ان کی موت تک آگرہ کے قلعے میں قید رکھا۔ روایت ہے کہ اورنگزیب نے حکم دیا کہ ان کے والد کو ان کی پسند کی صرف ایک خوراک کی اجازت ہوگی اور شاہجہاں نے چنوں کا انتخاب کیا۔ ابراہیم ایرالی اپنی کتاب دی مغل تھرون میں لکھتے ہیں کہ اورنگزیب کے ہاتھوں معزول ہونے پر بیٹے نے شاہجہاں پر طنز کیا کہ تم اب بھی خسرو اور پرویز کی یاد کو کیسے مانتے ہو، جنہیں تم نے اپنے تخت سنبھالنے سے پہلے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور جنہوں نے تمہیں کسی قسم کی چوٹ نہیں پہنچائی تھی۔ ہریش چندر کے مطابق شاہجہاں کے دور میں مالیاتی وصولیاں مغلیہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھیں لیکن اشوتوش اڈجیا اور ڈاکٹر انشل شرما کی تحقیق ہے کہ شہنشاہ کا اسراف سے بھرپور طرز زندگی، آرٹ اور فن تعمیر کے فروغ کے لیے بھاری اخراجات، ٹیکسوں کے لیے بہت زیادہ دباؤ اور فوج اور شاہی عمال کی بڑھتی ہوئی بدعنوانی نے شاہجہاں کے دور حکومت کے خاتمے کے فوراً بعد شدید مالی کساد بازاری پیدا کی۔ بہت سے مورخین کی رائے ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر شاہجہاں کو ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے زوال کا بنیادی ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ مورخ ڈاکٹر A.L. سریواستو نے لکھا ہے کہ شاہجہاں کے دور کو آرٹ اور فن تعمیر کے حوالے سے ہندوستانی تاریخ کا سنہری دور قرار دیا جا سکتا ہے، تاہم ان کی رائے کہ شاہجہاں کے دور میں انتظامیہ بدعنوان اور اشرافیہ لالچی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر S.R. شرما کے مطابق شاہجہاں نے بحیثیت حکمران قومی وسائل کو پانی کی طرح بہایا۔ اخراجات پورا کرنے کے لیے لوگوں کو بھاری ٹیکس ادا کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ شاہجہاں مغل سلطنت کا عروج و زوال میں فرگس نکول نے لکھا ہے کہ شاہجہاں وہ شخص ہے جس نے تخلیقی صلاحیتوں کو مغل بادشاہوں میں عروج پر پہنچایا۔ تاریخ میں انہیں اس طرح یاد کیا جاتا ہے مگر یہی بادشاہ مغل سلطنت کے زوال کا ذمہ دار بھی تھا۔ تاریخی مغالطے
شاہجہاں کا دور سنہری دور کے عنوان سے کی جانے والی رخسانہ افتخار کی تحقیق بتاتی ہے کہ شاہجہاں کے دور حکومت میں سلطنت کی مجموعی آمدنی کا 36.5% 68 شہزادوں اور امیروں کو تفویض کیا گیا، مزید 25% 587 افسران کو۔ گویا سلطنت کی کل 22 کروڑ روپے آمدن کا 62% 665 افراد کے تصرف میں تھا۔ چنانچہ یہ دور بادشاہوں، شہزادوں ان افراد کے لیے سنہری دور تھا، جبکہ ہندوستان کی رعایا اس ریاست کے حقیقی متولی روٹی کے ٹکڑے سے بھی محروم رہے۔ فرانس کے طبی ماہر فرانسس برنیئر 1658 سے 1670 تک ہندوستان میں رہے۔ یہ شاہجہاں کا آخری زمانہ تھا۔ برنیئر نے ہندوستان کا سفر نامہ تحریر کیا۔ یہ سفر نامہ 1671 میں پیرس سے چھپا۔ برنیئر نے لکھا تھا کہ اب بادشاہ اور عمرہ سیر کے لیے نکلتے ہیں تو 6,000 مزدور ان کا سامان اٹھاتے ہیں۔ اشرافیہ طوائفوں کی بہت دلدادہ ہے اور عمرہ اپنی دولت کا بڑا حصہ ان پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ وزراء صبح اور شام 2 مرتبہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے حضور حاضری نہ دینے والے وزراء عہدے سے فارغ کر دیے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں مڈل کلاس طبقہ سرے سے موجود نہیں۔ ملک میں عمرہ ہیں یا پھر انتہائی غریب لوگ عمرہ محلوں میں رہتے ہیں۔ ان کے گھروں میں باغ بھی ہیں، فوارے بھی، سواریاں بھی اور درجن درجن نوکر چاکر بھی، جبکہ غریب جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس ایک وقت کا کھانا تک نہیں ہوتا۔